اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرے سپارے کا 10واں رکوع پڑھ رہے ہیں اور سورہ البقرہ کا 26واں رکوع پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوچھئے ان بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہ ہم نے کتنی آیتیں ان کے اوپر نازل کی، کتنی روشن دلیلیں، لیکن جو قوم خود ہی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو اس کے مل جانے کے بعد، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس قوم کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ قرآن شریف کا جو مزاج ہے نا، شروع سے اول سے آخر تک آپ سارا پڑھیں گے، اس میں وضاحت کی جاتی ہے، دلیل دی جاتی ہے، عقلی دلیل، دماغ کی دلیل، جو دماغ مان لے، تسلیم کرے۔ اس میں ماورائی باتیں نہیں لکھی جاتی، ماورائی بات ہے۔ اس کے اندر آسمان زمین کے کلابے نہیں باندھے جاتے۔ اس کے اندر جنات کا اس طرح ذکر نہیں ہے کہ جناب علی جنات تمہارے بڑے مددگار ہیں اور بڑے طاقتور ہیں اور بڑے کام کرتے ہیں۔ ڈیموٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، ان میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ماورائی مخلوق کے بارے میں جیسے بھی ہوگا نا ماورائی باتیں، اس کو ڈیموٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، پروموٹ نہیں کیا۔ جہاں معجزات کی بات آئی ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہم نے بہت معجزات دیے ہیں پچھلے نبیوں کو، لیکن اس کو نہ ماننے والے ہی تھے تم لوگ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے معجزے کو دکھانے کے بعد ڈیموٹ کیا کہ یہ کام تمہارے بل کا نہیں تھا، تمہارے بس کی بات نہیں تھی، اسے بات سمجھنا۔ جب بھی ہم نے کوئی نشانی دکھائی تو ہم نے کہا یہ جادوگری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، وہ سانپ بنا بہت بڑا اژدہا، لوگوں نے کہا یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ جتنے بھی معجزات کا ذکر ہے قرآن شریف میں انبیاء علیہ السلام سے منسوب، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی لکھ دیا کہ اس کو ماننے والے لوگ کوئی نہیں تھے۔ جنہوں نے مانا وہ معجزے کے بغیر مان چکے تھے پہلے ہی، وہ ایمان والے تھے، انہیں کسی معجزے کا انتظار تھا ہی نہیں۔ قرآن شریف ہمیشہ عقلی دلیل کی بات کرتا ہے، واضح بات، کھلی بات، آیت بینہ، کھلی کھلی بات کرتے ہیں ہم، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، ہم اس میں کوئی شرم نہیں کرتے، ہم اس میں کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال بھی دے دیتے ہیں کہ کھلی اور واضح ہو جائے، ہم اس میں کچھ ڈھکا چھپا کر نہیں رکھتے کہ لوگ ابہام کا شکار ہوں، کنفیوژن کا، ڈبل میننگ نکالنے شروع کر دیں۔ ضرورت نہیں ہے۔ جب تم اس میں اپنے الفاظ ڈالو گے ڈبل میننگ ہو جائیں گے، پھر اس میں بشری جب کلام شامل ہوگا ڈبل میننگ، اس میں مسلم مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ آج بھی بہت زبردست ڈیبیٹ چل پڑی ہے پوری دنیا میں، بہت بری طرح نا، مذہبی کلیش جاری ہے بہت زبردست۔ یہودی اور عیسائی مشنریز بہت ایکٹیو ہے، مسلمان بھی بہت ایکٹیو ہے، اور وہ دلیلیں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ آپ نیٹ کھولیں اور دیکھیں، آپ لاکھوں ویڈیوز دیکھیں گے مذہبی عیسائیوں کی، وہ ایک دوسرے سے ڈیبیٹ کس بات پہ کریں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی دی گئی تو وہ 2 دن مرے رہے یا 3 دن مرے رہے؟ عجیب بات۔ ان کے حواری 11 تھے یا 12 تھے؟ یعنی عجیب بات ہے، وہ بات ہے۔ مسلمانوں میں بھی ایک بڑی لمبی فہرست جو بے سر اور بے پیر کی بحثیں ہیں جو ٹی وی پہ نیٹ پہ آپ روز سن لیں۔ امامہ ایسے کو باندھنا چاہیے یا امامہ ایسے باندھنا چاہیے، امامہ سفید ہونا چاہیے یا کالا، پینچا شلوار کا اونچا ہونا چاہیے یا نیچا، داڑھی کتنی ہونی چاہیے، ایسے ہاتھ میں آ جائے یا تھوڑی ٹھیک ہے یا نہ رکھو۔ عجیب باتیں جس کا سرے سے قرآن میں ذکر کوئی ذکر نہیں اس بات کا۔ قرآن شریف میں کہیں آپ نے پڑھا داڑھی چھوٹی اور لمبی؟ کہیں پڑھا؟ میں نے تو ابھی تک نہیں پڑھا۔ لیکن یہ وہ بات ہے، اگر ضروری ہوتی، اہم ہوتی، بہت ایمان کی بات ہوتی کہ جی اس سے کفر واجب ہو جائے گا، لکھا ہوا آ گیا ہے قرآن شریف میں، آ گیا لکھا ہوا، حرام بتا دیا گیا، حلال بتا دیا گیا، اس کے علاوہ حرام حلال کوئی نہیں ہوگا مزید، قرآن شریف میں آ گیا، ختم ہو گئی۔ میں نے پچھلی محفل میں بھی عرض کیا تھا کہ اب کوئی نئے حلال یا نئے حرام پیدا نہیں ہوں گے، کوئی چانس نہیں۔ معاشرتی اصلاحات کی جا سکتی ہیں، قانون سازی کی جا سکتی ہے، کسی چیز کو جائز قرار دے دیں گے، کسی چیز کو ناجائز قرار دے دیں گے، حکومت وقت قانون بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ کے قانون کی بات کریں گے تو کسی میں یہ صلاحیت اب کسی کو اختیار نہیں ہے وہ نیا حلال قرار دے کسی چیز کو یا حرام قرار دے کسی چیز کو، یہ کچھ۔ اور اس پہ سب سے زیادہ کام کیا ہے یار لوگوں نے، ہر مذہب کے لوگوں نے۔
مسلمانوں نے تو پوری محنت سے کام کیا ہے کہ جو چیزیں قرآن شریف میں حرام نہیں قرار دی گئی ان کو بہت ساری چیزوں کو اب حرام قرار دے دیا گیا ہے. بہت کچھ حرام، سیدھا ہی کہتے ہیں ہاذا حرام ہاذا حلال. قرآن شریف میں جو حلال لکھ دیا گیا سو وہی حلال ہے، سو حرام لکھ دیا تو حرام ہے. اس میں بڑی تاکید ہے، قرآن شریف میں بڑی بحث ہوئی ہے کہ اب تم یہ مت کرنا. پرانی قومیں ایسا کر چکی ہیں، بڑا نقصان اٹھایا. ہم نے باقاعدہ حلال آسان زندگی دیتے تھے، وہ اس میں اعتراض کرتے تھے، پھر ہم ان پہ ممنوعات کا ایک لمبی فہرست ہم نے نازل کی کہ یہ چیزیں ہم منع کر رہے ہیں. بہت کچھ ہوا ہے. اتنی لمبی بات میں بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ بندہ خدا جو ہوتا ہے نا، اگر سیدنا ابوبکر صدیق جیسا ہے، سیدنا علی جیسا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسا، سیدنا بلال جیسا، سیدنا عمر جیسا، سیدنا عثمان غنی جیسا، اتنے نام لمبے نام بہت سارے ہیں. ان میں سے آپ کو ایک بھی ایسا نام نہیں ملے گا جو کسی معجزے سے مروب ہو کے مسلمان ہوا. کوئی معجزہ دیکھا اور مسلمان ہوا، کوئی ایک نام بھی ایسا نہیں ہے کہ اب میں نے بڑا کھلا معجزہ دیکھ لیا، اب میں رسول اللہ پہ ایمان لا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ایسی بات ہے. یہ تو دل کے سودے ہوتے ہیں. جنہوں نے کچھ کھلی نشانیاں دیکھ لی جس کا روایتوں میں ذکر ہے. قرآن شریف میں تو روایتوں میں ذکر ہے حضرت ابو طالب کا. ہم پیالہ ہم نوالا، ایک گھر کی بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تربیت سیدنا ابو طالب سے ہوئی. سیدنا ابو طالب سے کچھ روایتیں منسوب ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے آپ پہلی دفعہ لے گئے، غالباً مصر کی طرف یا شام کی طرف یہ جاتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات تھے نا، کبھی ایک بادل چلتا دیکھتے لوگ کہ سایہ کر رہا ہے، کبھی درختوں کو جھکتا دیکھتے، کبھی پتھروں سے سلام کی آواز آنا شروع ہوتی. یعنی وہ کھلے معجزے جو قافلے کے لوگ اور سیدنا ابو طالب دیکھتے. لیکن مزے کی بات یہ کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. ساتھ رہنا اور ساتھ دینا ہر اچھے برے میں. سب سے بڑی سپورٹ سیدنا ابو طالب کی تھی حضور پاک کے لیے، جن کی وجہ سے قریش والے لوگ قتل کی سازش نہیں کرتے تھے. سیدنا ابو طالب کے بعد قتل کی ڈائریکٹ سازشیں بہت ہوئی نبی پاک کے خلاف، اور اسی لیے آپ کو پھر ہجرت بھی، وہ دوسرا آپشن کوئی نہیں رہا، ہجرت بھی کرنی پڑی. کلمہ نہیں پڑھا. موضوع دیکھنے کے بعد جانتے تھے. حضور سیدنا عبد المطلب آپ کے دادا، ان سے منسوب ایک بڑی مشہور روایت ہے. میں روایت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے، میں کہہ رہا ہوں روایت ہے. سیدنا ابو طالب فرماتے ہیں کہ مجھے باقاعدہ خانہ کعبہ سے آواز آتی تھی، کلام کیا جاتا تھا میرے ساتھ سیدنا عبد المطلب آپ کے دادا، اور مشورے دیے جاتے تھے اور احکامات جاری ہوتے تھے کہ یہ کام کرنا یہ نہیں کرنا. روایتوں میں ہے، کتابوں میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم کی حدود میں گم ہو گئے، ملنے گئے، ڈھونڈ پڑی، دیکھا بھالا تو وہیں سے حرم سے آواز آئی کہ یہ یہاں ہے، آپ کا پتہ بتائے. یعنی سیدنا عبد المطلب اچھی طرح جانتے تھے کہ نبی پاک کا مقام مرتبہ کیا ہے، یہ غیر معمولی ہستی ہیں. لیکن ان کے کلمہ حق پڑھنے کی کوئی دلیل وضاحت نہیں، کیونکہ آپ نے تو اعلان ہی نہیں کیا تھا اس وقت نبی پاک نے. میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے نشانیاں دیکھی ہیں وہ ضروری ہے کہ نبی پاک کے مخالفین تھے. ماننے والے میں نہیں ایمان لانا تو نہیں ایمان لانا، نہیں لائے. جنہوں نے کوئی نشانی نہیں دیکھی وہ آپ کے اخلاق سے، بلند کردار سے، آپ کی پاکیزگی طہارت سے، آپ کی سچائی سے بالکل انہیں کوئی شک نہیں تھا اس بات میں کہ یہ سب کچھ ٹھیک کہتے ہیں. ایمان لے. کچھ ماورائی باتیں ہوئیں. معراج کا واقعہ ہوا، غزوہ بدر میں فرشتوں کا نزول، غزوہ احد میں فرشتوں کی بات، ساری باتیں ٹھیک ہیں. لکھا گیا غزوات میں ہم فرشتے نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود مدد کرتا ہے. شیطان کا ذکر قرآن شریف میں آیا کہ یہ لے کر گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ جی مقابلے پر کوئی اور ہی موجود ہے تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں لڑ سکتا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تو بھاگ گیا وہاں سے. غالباً 10ویں سپارے میں ذکر ہے اس کا. تو یہ باتیں آپ کو مل جاتی ہیں. اس کے ماننے کے باوجود جب شیطان وہاں سے بھاگا اور اس نے کہا کہ جی خود اللہ اور اس کے فرشتے مقابلے پر دیکھ رہا ہوں کہ موجود ہیں، میں ڈرتا ہوں، بھاگ رہا ہوں، تو کون سے کفار تھے جنہوں نے کلمہ حق پڑھا انہوں نے کہا ہمارا لیڈر ہی بھاگ گیا اور کہہ کے گیا کہ جی سامنے فرشتے دیکھ رہا ہوں، یہ وہ طاقت ہے جس سے میں تم لڑ نہیں سکتے، میں بھاگ رہا ہوں یہاں سے. قرآن شریف میں لکھا ہے. کتنے کفار تھے جنہوں نے کہا جی ہم ہتھیار پھینکتے ہیں، ہم جنگ نہیں لڑیں گے،
آپ سچے ہیں، کوئی نہیں تھا، جنگ ہی ہوئی. تو معجزات کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دکھا چکے ہیں، تم ہمیشہ انکار کرتے ہو. تو قرآن شریف جب نازل ہوا تو اس کا مزاج ہی ایسے ہوا کہ اس میں معجزات کی بات پہ دلیل بھی نہیں دی جاتی، معجزات پہ زور نہیں دیا جاتا، فوکس نہیں ہے. اس میں عقلی فہمی دلیل دی جاتی ہے، اس میں بھوک دکھائی جاتی ہے، اس میں ننگ دکھائی جاتی ہے، اس میں تنگ دستی بتائی جاتی ہے کہ آئے گی، آپ نے برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے. ہم کوئی فرشتے نہیں لا رہے جو آپ کی روٹی لے کر آ رہے ہیں، دسترخوان بندے آ رہے ہیں، کھانا نازل. کبھی ایسا نہیں ہو رہا. مسلمانوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام میں بالکل تواتر سے ہوا. قرآن شریف میں ذکر ہے، بائبل میں ذکر ہے، تواتر سے ذکر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا تواتر سے ذکر ہے، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے دعائیں کی اور کھانا نازل ہوا. مسلمانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی دعا نہیں کی اور کوئی کھانا نازل نہیں ہوا. صبوت آئی، سختی آئی، تنگی آئی، شہادتیں ہوئی، زخمی ہوئے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگے جنگوں میں. قریبی صحابہ کرام حضرت امیر حمزہ اور بڑے بڑے نام بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے. یہ نہیں ہوا کہ جناب علی تیر آ رہا ہے، وہ نہیں دیکھتے آپ مہابھارت میں تیر چلا رہا ہو، 25 تیر آ رہے ہیں اور جناب علی کسی نے ہلایا اور 25 تیر غائب ہو گئے، یا تیر سے تیر ٹکرا رہا ہے. کچھ نہیں ہو رہا. تیر آ رہا ہے، تلوار چل رہی ہے، گردن کاٹی جا رہی ہے. اس میں کوئی معجزہ نہیں ہو رہا نا. حضور سیدنا امام حسین جنگ لڑ رہے ہیں، دشمن کا تیر تلوار آ رہا ہے، آپ شہید ہوئے، کوئی معجزہ نہیں ہو رہا. تو کیوں نہیں ہوا؟ اس وجہ سے کہ معجزہ فیل کیا جاتا ہے ہمیشہ، اسے جادوگری کہا جاتا ہے. تو یہ میڈیم ہی بدل دیا گیا ہے کہ اب اس میڈیم کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو چھوڑ دیں. اب آپ عقلی دلیل کی بات کریں، جس کو آپ لاجک کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہ مضبوط بات ہے، ہم اسی پہ بات کریں گے آئندہ. ہم آپ کو دلیل سے واضح کریں گے، ہم آپ کو ثبوت دیں گے، ہم بحث نہیں کریں گے. پھر ہم ایک دلیل آپ کو دی گئی ہے، جیسے سیدنا ابراہیم کا ذکر ہے نمرود کے ساتھ، کہ آپ کو جناب علی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور نمرود کہہ رہا ہے کہ جناب علی میں مردہ زندہ وہ کرتا ہوں، سورج کو نکالنے کی بات ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہیں بحث کرتے نہیں ملتے، وہ اپنی دلیل بدلتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ایسے نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا نمرود کو کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو مردہ بھی زندہ کرتا ہے لوگوں کو، موت اور حیات اس کے ہاتھ میں، تو اس نے کہا یہ تو میرے پاس بھی ہے، جسے چاہوں قتل کر ڈال. اپنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کہا نہیں، 10 کس طرح ثابت کر، کوئی دلیل نہیں، کوئی بحث نہیں ہو رہی. آپ نے اپنی بات بدل دی کہ جی وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اب تم مشرق مغرب سے نکال کے مغرب میں غروب کر کے دکھاؤ. تو وہ کیسے کرتا ہے؟ میں یہ بار اس لیے بتاتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بحث نہیں کرتے، معجزات پر نہیں آتے، وہ عقلی دلیل کی بات کرتے ہیں. کسی نے مان لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ انہیں چھوڑ دیں ان کے راستے پر، میں ان کا فیصلہ کر دوں گا. لکم دینکم ولی دین، نے کہیں تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے. معجزہ وغیرہ ہم نہیں دکھاتے، ہم تمہیں کنونس کرنے نہیں آئے ہیں، ہم بائی فورس تمہیں اسلام کی طرف لے کر نہیں آئیں گے، ہم تمہیں کنونس نہیں کریں. ہونا ہے تمہارے دل میں اتر گئی بات، ہو جاؤ گے، ورنہ سکھانے پڑھانے سے کون ہوا ہے؟ سوال پر سوال آتا رہے گا. آج ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو گے، لیکن ہوگے منافق. قرآن شریف میں تفصیل ہے، منافقین کتنے سارے تھے. کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھتے تھے، مسجد آتے تھے، روزہ رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے منافقین، نہیں مانے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اب جب تم ہی نعمتوں کے نازل ہونے کے بعد بدلتے رہتے ہو اس کو، تو پھر ہمارا کیا کام رہ جاتا ہے؟ ہم تو زبردست پیچھا کرنے والے ہیں، تو پھر عذاب ہی دیں گے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. کفار کے لیے آراستہ کر دی گئی ہے دنیا کی زندگی، اور یہ ایمان والوں کا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ بھوکے ننگے آ گئے جی، دیکھو بے سر و سامان، اپنا سامان لٹا دینے والے ہیں، کوئی سیفٹی میجرز نہیں، کچھ نہیں، اور یہ آ گئے ہیں جناب. یہ مذاق اڑاتے تھے کہ جی یہ دیکھو جی، یہ جنگ لڑنے آئے ہیں، زرہ بختر ہے نہیں، تلوار ہے نہیں، ننگے ہاتھ ہی ہمارے ساتھ گھوڑے اور زرہ بختر کے ساتھ تیر تلواروں کے ساتھ لڑنے آ گئے ہیں، مقابلہ ان کے ساتھ ہمارا. تو یہ مذاق اڑاتے ہیں ہر چیز میں کہ کھانے کو ہے نہیں، پینے کو ہے نہیں، بات بڑی بڑی بھی کرتے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
لیکن جو متقین ہیں یہ قیامت کے دن ان سے فوقیت لے جائیں گے، یہ ان کے اوپر ہی ہوں گے۔ واللہ، اور قسم ہے کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، من یشاء بغیر حساب، جس کے لیے اس کی مرضی ہو، بے حساب رزق دینے والا۔ کان الناس امۃ واحدہ، یہ جو تمام انسان تھے پہلے ایک ہی واحد امت تھے، پھر ان میں جیلسی پیدا ہوئی، اور پھر اس میں اچھے برے کی تمیز اور سوال اور جواب، اور میں نے پہلے بھی اس پہ بڑی بات کی ہے اور کافی محفلوں میں ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست لا اینڈ آرڈرز نازل نہیں کیے، آسان زندگیاں، آسان راستے رکھے ہیں، کوئی چیز حرام قرار نہیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بس ایک ہی ممنوعات، ایک ہی ممنوع بات آدم علیہ السلام کے لیے، ہمارے ابا کے لیے ایک ہی بات، غلطی ہو گئی، معاف کر دیا اللہ نے، ختم ہو گیا، آ گئے دنیا میں۔ دوسرا کوئی قانون نہیں ہے کہ جناب علی تم اس سے شادی کرو گے اور اس سے طلاق دو گے، اور وہ مسائل آ جاتے ہیں شریعت کے اور ترکے کے، بعد میں آئے، بہت سارے بعد میں آئے، اس وقت نہیں تھے۔ اس وقت تخلیق ہو رہی ہے، دنیا بن رہی ہے کہ جی ایکسپلور کرو دنیا اور کھاؤ اور کماؤ۔ اس کے بعد یہ آپ کے بیٹوں میں ہی جیلسی پیدا ہوگی قربانی کے معاملے پر۔ قرآن شریف میں لکھا ہے، یہ دونوں نے کہا کہ ہم اللہ کے لیے نظر پیش کریں، قربانی دیں۔ ایک نے نیک نیتی سے قربانی کی، ایک نے بد نیتی سے قربانی کی، ایک کی قبول ہو گئی، ایک کی نہیں قبول ہوئی۔ جو نافرمان نکلا، جس کی نافرمانی ثابت تھی، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا، دوسرے بھائی کو، کہ اب پیچھے میں ہی رہ جاؤں گا، پیچھے میں ہی برگزیدہ ہوں گا، پھر میرا چیلنجر ہی کوئی نہیں ہوگا، تو پھر سکسیسر میں ہوں اکیلا، سیدھی بات ہے۔ انہیریٹنس میرے پاس آئے گی، نبوت، رسالت، کلام اللہ مجھ سے ہی کیا جائے گا، مجھ پہ ہی نام ہوگا، پھر تو ہوا ہوگا بعد میں، کوئی تفصیل تو ہے نہیں۔ کچھ یاروں نے تو بڑی لکھی ہے اس پہ، کتابیں بڑی بڑی ہیں، بہرحال کوئی مستند نہیں ہے۔ اختلاف بڑھتے گئے، اختلاف پیدا ہوتے گئے۔ اب ظاہر ہے جو حضرت حابیل کے ماننے والے ہوں گے، جو قتل ہو گئے، تو انہوں نے کہا ہوگا یار انہیں سزا ہونی چاہیے، انہیں قتل کیتا ہے، سزا ہونی چاہیے، کوئی طریقہ ہوتا ہے یار، بندہ مار چھڑیا یار، کوئی ہوں گی نا باتیں۔ یہ اکیلے دو تو نہیں تھے، تو بہت ساری اولاد تھی، دو بڑے بیٹے مشہور تھے، چلو اولادیں تو بے شمار تھیں، صبح شام ہو رہے تھے، بہت کچھ ہو رہا تھا روایتوں میں تو قرآن شریف میں نہیں کہہ رہا کہ جی وہ، لیکن اولاد تو ان کی ڈھیر تھی، ظاہر دنیا بنی ہے اس سے۔ اب ہوا یہ کہ جناب علی دو دھڑے بنے ہوں گے، جزا اور سزا کا کانسیپٹ آ گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ پہ نہیں چھوڑ دیا ہوگا سب نے کہ جی وہ جو چاہے گا وہ کرے گا، اور ہمیں جزا سزا کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہم کسی کو سزا دینے کی اگر بات کریں گے، اصول بن جائے گا، اور پھر سزا کے اڑے کے بہت سارے قوم چڑھ جائے گی، بہت سارے لوگ پھر سزاوار بنیں گے، بہت ساری غلطیاں ہوں گی جس پہ سزائیں دی جانی شروع ہو جائیں گی، جنت جہنم کا کانسیپٹ آ جائے گا، ہوگا ضرور۔ لیکن اعتراض بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، فلاں ٹھیک ہے، فلاں غلط، فلاں نے اچھا کیا، فلاں نے برا کیا، بڑھتا گیا کام۔ پھر قانون پہ قانون آتے گئے، ایک قانون نازل ہوا، دوسرا نازل ہوا، تیسرا، پھر ہمیں سکھا دے کیا کرے، سکھا دے کیا کرے، ہمیں بتا دے حلال کیا ہے، ہمیں بتا دے حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ایسا ہی چاہتے تو جو ہم تمہیں بتاتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ ان کا نہیں، بات ابھی سمجھ نہیں آئی، کس رنگ کی گائے کا کس رنگ کا جانور، کون سی قربانی تجھے پسند ہے، کتنی عمر ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کا ذکر کیا کہ یہ ماننے والے نہیں تھے، انفیکٹ یہ بحث کرنے والے تھے، تو فضول باتیں پوچھتے تھے۔ ہم نے کہا تھا گائے ذبح کرو، یہ گائے پکڑتے کوئی ذبح کر دیتے، ختم ہو جاتی بات۔ سوال کرتے گئے، پابندی لگتی گئی، قانون سخت ہوتا گیا۔ اب اتنا سخت ہو گیا کہ وہ گائے اویلیبل ہی نہیں تھی جو ہم نے کہا، کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے پھر وہ، کہ ایسی زرد رنگ کی کمال کی گائے ہو جناب علی جو خوشنما ہو، کتنی گائیں ڈھونڈتے ایسی، کوئی کوچی ہوگی، کوئی کالی ہوگی، کوئی سفید ہوگی، کوئی داغی ہوگی، نیٹ اینڈ کلین کہاں سے اور کتنی لاتے، مشکل ہو گیا۔ نہ سوال کرتے، بہت آسان رہتا، کہتے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا میں ذبح کر رہا ہوں، یہاں پر ختم ہو گیا، نہیں کیا۔ کان الناس امۃ واحدہ، ایک ہی تھے پہلے، ہم نے تو تمہیں کہا نہیں کہ جی بدل دو ایک دوسرے کو، فوقیت لے جاؤ۔ فبعث اللہ النبیین منذرین و مبشرین و منذرین، پھر ہم نے مبعوث کیا ان میں نبیین، مبشرین، منذرین، خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے بھیجے کہ یہ اختلاف بازیاں ختم کرو۔ ہم نے تمہیں ایک ہی بات بتایا، لیکن ان کے مسئلے ختم نہیں ہوتے تھے، یہ معاملات بڑھتے گئے۔ انسان ہے، بشری تقاضے اس کے بہت ہیں، وہ اچھے برے کی تمیز ایک دم سیکھ لیتا ہے۔ یہ بائبل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کو جو لاجک دی ہے نا،
آدم علیہ السلام والی کہ انہوں نے شجر ممنوعہ کھایا. شیطان نے ورگلایا اسی بات پہ تھا کہ آپ کو یہ پھل کھانے کے بعد اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہو جائے گی. آپ اس میں سے گڈ اور ایول الگ الگ کر سکتے ہیں، تمیز پیدا ہو جائے گی. تو انسان کو یہ بات بڑی اپیلنگ ہے ہمیشہ سے. ہمارے ابا جان تھے، ظاہر ہے ہم انہیں پہ گئے. وہ کہتے کہ جی جنت میں حرام حلال ہوتا کیا ہے، ممنوعات مکروہات ہوتے کیا ہیں، اچھا اور برا ہوتا کیا ہے، تمیز کی ضرورت کیا ہے، کس بات پہ ممنوعات ہے، کوئی تمیز لحاظ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اچھا اور برا سیکھیں، اس میں برا ہے کیا، جنت میں بیٹھے ہیں جنت الفردوس میں ہوں گے. میں تو اکثر سوچتا ہوں اگر آدم علیہ السلام ہوں گے سب سے فیوریٹ، سب سے لونگ، اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب، تو وہ کسی چھوٹی موٹی جنت میں تو نہیں ہوگا، وہ تو جنت الفردوس میں ہی ہوں گے، سب سے اوپر، سپرلیٹو، 2IC، سیکنڈ ان کمانڈ، اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرا درجہ. فرشتے جن کو سجدہ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کون سے اچھا اور کیا برا تھا. اچھائی برائی سے محاورہ تھے. قرآن شریف میں اس کی دلیل ملتی ہے کہ جیسے ہی انہوں نے شجر ممنوعہ کھایا تو انہوں نے اپنی سطریں ڈھانپنا شروع کر دی. انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کوئی ممنوعات میں سے ہو سکتا ہے، یہ شرم گاہیں ہیں، اس کو ڈھانپا جائے. اچھے برے کی تمیز واقعی پیدا ہوئی، اس کا مطلب ہے جس کو اچھا برا سمجھا گیا. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے اچھا برا کوئی اس میں مینشن کیا نہیں تھا کہ یہ تمہاری سطر ہے، یہ شرم گاہ ہے، اس سے پہلے تو تھا نہیں. تو بندہ بشر نے یہ بات جب سیکھنے کی فرمائش کی تو سکھائی گئی کہ اچھا برا بھی سیکھو. ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام بتا دیے. جب پوچھا انہوں نے فرشتوں کے سامنے بیان کر دیے. فرشتوں نے کہا کہ جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہم تو اتنا جانتے ہیں، ہمیں تو یہ علم دیا ہی نہیں گیا، لیکن ہم نے سارا علم آدم کو دے دیا تھا. چیزوں کے نام، اچھائی اور برائی نہیں، گڈ اور بیڈ نہیں، گڈ اور ایول نہیں، جنت دوزخ کے پیمانے نہیں دیے، ہم نے چیزوں کے نام سکھا دیے. بعد میں انہوں نے شجر ممنوعہ کھانے کے بعد اپنی سطر ڈھانپنی شروع کر دی. خود ہی معیوب سی بات لگتی ہے، اچھا نہیں لگ رہا تو پتے ڈھانپنے شروع کر دیے. تو ٹھیک ہے اگر انسان کہے گا، بچہ کہے گی ابا جی میں نے ٹافی لے دو، ابا کہے گی یار گلا خراب ہو جائے گا تمہارا، مت کھاؤ. نہیں میں کھا سا، آخر ابا ٹافی لے دے گا نا. میں چاکلیٹ کھانی، چاکلیٹ لے دے گا. اور یہ نہیں کہے گا کہ بھائی جان یہ ہائیجینک نہیں ہے اور یہ وہ ہے اور یہ نکوٹین ہے. ابے بحث نہیں کرتے، پھر بچہ خود ہی اٹھا لیتا ہے. بعض دفعہ ہم جاتے ہیں نا بازار، وہ بچے چاکلیٹیں خود ہی اٹھا لیتے ہیں، پٹھی سیدھی چیزیں. ہاں فروٹ کی ریڈی پہ لے جائیں، بچہ کبھی سیب نہیں اٹھائے گا نہیں اٹھاتا. انار کا ابا سے ضد کرے، ابا جی انار لے دو نا، ابا جی کیلا. ہمارے بچے یوز تو ہو گئے، وہ کہنا شروع ہو گئے تھوڑا تھوڑا. لیکن جو ایک شریف آدمی کا بچہ ہوگا، جو پڑھی لکھی فیملی ہوگی ڈیسنٹ، وہ بچے کو شاپنگ کے لیے لے جائے گا تو بچہ چاکلیٹ پہ ہاتھ مارے گا، ٹافی پہ ہاتھ مارے گا، الٹی سیدھی چیز. کیونکہ ان کے ماں باپ بھی فروٹ نہیں کھاتے تو بچہ بھی نہیں کھاندے، ہمیں پیاز آیا ہوتا ہے. مٹھائی جتنی مرضی کھلاتا ہے، الٹی سیدھی چیز. تو بچہ ضدی ہو تو ماں باپ پھر کہتے ہیں کھاؤ جی بسم اللہ. پتہ ہوتا ہے کہ اب تو نے وہ کٹے چپس کھائے تھے نا، ہاں جی اب ہوئے نا کھانسی، ٹھیک ہے دوائی بھی لا کے رکھی ہوتی ہے، پیو جی. میٹھا کھایا ہے، پیٹ میں کیڑے ہو گئے ہیں، دوائی کیڑوں کی دی جا رہی ہے. پہلے ہی ہاتھ پہ روکا نہیں جاتا کہ یار تیری ایسی تیسی، میٹھا چھوڑ آئندہ کبھی نہیں کھائے گا کہ پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، رات کو تیسرے مارتے. تو نہیں کرتے نا ماں باپ، کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی گل نہیں ہے، خیر ہے، زیادہ سے زیادہ ہم دوائی دے دیں گے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ سب سے محبوب ہے، میں اس کی کیا اس کی ضدیں پوری کروں گا. ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے کتنا ہی بری کر لے گا، علاج تو میں کر سکتا ہوں، مجھے پتہ ہے علاج ہو جائے گا، وہ کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ انسان کو کسی چیز کا پابند کرے یا کسی چیز پہ روک لگائے. کہتے کھاؤ ٹھیک ہے بسم اللہ. ہمارا کیا جاتا ہے، ہماری وسعت میں کون سی کمی آ رہی ہے، ہماری جنت کون سی تھوڑی ہونے والی ہے، وہ تو تم سمجھ نہیں سکتے کتنی ہے. تمہارے اختیار میں دے دے تو تم کہو گے نہیں یہ ختم ہونے والی ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اگر اس کو ہم ساری نعمتیں دے دیں نا اور کہیں خرچ کر، یہ ہاتھ روکے گا نہیں، یہ موقع ہی نہ جائے، سارا یہ کفایت شعار ہو جائے گا، روک کے خرچ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مذاق اڑایا انسان کا کہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری نعمتیں ختم ہو سکتی ہیں. یہ اتنا گدھا ہے، بیوقوف آدمی ہے، یہ سمجھتا ہے میری نعمت ختم ہو سکتی ہے، یہ محتاط ہو جائے گا، ساری نعمتیں بھی دے دوں اگر کہ کر خرچ، یہ نہیں کرے گا. تو بہرحال یہ ساری بات اس لیے ہے کہ انسان میں یہ ایک فطری جبلت ہے، اس میں قوت فیصلہ رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم کر سکتے ہو، کرو، اچھا کرو برا کرو کوئی بات نہیں.
لیکن اب تم دو اصول جب مانو گے تو بس ٹھیک ہے، پھر ہم تو یہ جزا اور سزا کی بات کریں گے. اور یہ انسانوں نے انسانوں کی جیلسی میں کی ہے، انسان نے انسان کی جیلسی میں کی ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے، میں نے تو نہیں لکھا. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہ ایک دوسرے کے باغی تھے، بغیم بینہم، یہ ایک دوسرے کے باغی تھے، تو انہوں نے اصول وضع کروائے ہم سے کہا کہ تم اصول بنا دو، اچھائی اور برائی الگ الگ کر دو ہمارے لیے، تاکہ جو اگر غلطی کرے تو ہم اس کی پھیٹی لگا سکیں، تو پکڑ کے تھانے میں بند کریں تو نے غلطی کی ہے. ورنہ میری نعمتوں میں کون سی کمی تھی؟ کیا کھا کے کیا ختم کرتے، کتنا گناہ کر سکتے تھے، کیا برائی کرتے تمہاری حیثیت نہیں برائی کرنے کی، کتنی کر لو گے میرے مقابلے میں، میری قدرت میں، میری وسعت میں تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ میری قدرتیں کتنی بڑی ہیں، کتنا کر سکتے ہو، اچھا کیا کرو گے، برا کیا کرو گے، کتنی عبادت، کتنی نماز پڑھ لو گے، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، تم کر ہی نہیں سکتے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. بس اللہ نے ہدایت بخشی انہیں جو ایمان لائے تھے سچی باتوں پر، تو جن میں وہ اختلاف کرتے تھے وہ اپنی توفیق سے انہیں ہدایت بخش دی، اور وہ اختلاف کرنا بند ہو گئے. واللہ، اور قسم ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اب سیدھے راستے کا میں نے بچوں سے اسکول میں بھی ایسے پوچھا کہ سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے، تو سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے جی کی لگتا تھا؟ پی ٹی آئی کا راستہ کہ نون لیگ کا؟ سیدھے راستے پہ کون ہے، پی ٹی آئی کے نون لیگ کہ فوجی ہیں؟ باجوہ سیدھے راستے پہ، امریکہ سیدھے راستے پہ. یہ سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ اتنا مشکل سوال ہے، آپ ذرا سوچیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی جی ہم نے بڑی دعائیں مانگی ہیں تو یہ ہوتا کیا ہے، یہ بڑا مشکل سوال ہے. میں ایک ڈیبیٹ سن رہا تھا ایک کرسچن کی، بہت پرانی، بہت لٹریٹ آدمی تھا، پروفیسر، اور ایک بڑے سیانے آدمی سے وہ ڈیبیٹ کر رہا تھا. کہتے ہیں قرآن شریف میں لکھا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلو. ہم کوئی چیونٹیاں آر وی دا اینٹس؟ چیونٹیاں سیدھے راستے پہ چلتی ہیں. تو بیسک کانسیپٹ یہ پیدا ہوتا ہے غیر مذہب کے دماغ میں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک لائن میں چلتے رہو. تو میں نے وہ بھی کلاس میں کل بات ہوئی نا، تو میں ایک بچے سے پوچھا، میں نے کہا سیدھا راستہ، وہ جانا گڑبڑا کے چھوٹے بچے، میں نے کہا کھڑے ہو جائیں اور چلنا شروع کر دیں سیدھا. 10 قدم چلا، کلاس ختم ہوگی، میں نے کہا ہوں چل سیدھا. دیوار آ گئی آگے، سیدھا راستہ ختم. میں کہا ہوں ٹیڑھا ہو جائے، یو ٹرن لے لے. یو ٹرن تو جانتے ہیں نا سارے، آج کل ٹی وی پہ بہت آتا ہے یو ٹرن. تو بہرحال یہ سیدھا راستہ ایک بڑا سوال ہے، اس کو سمجھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، اور پھر کہیں گے یا اللہ یہ ہمارے مانگنے کی چیز نہیں ہے، آپ نے سکھا تو دیا ہے لیکن یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم کیسے چلیں گے؟ یہ سیدھا راستہ تو بڑا مشکل راستہ ہے، نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. یہ جنہوں نے جو سیدھے راستے پہ چلے ان کی تو گردن ماری گئی ہے ہمیشہ، سب کی، سب کے نام پوری لسٹ ہے لمبی سیدھے راستے پہ چلنے والوں، سب کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے، برا حال کیا گیا. تو بہرحال واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو قسم ہے کہ اللہ تو سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہے جسے چاہتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، تم سمجھتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تمہیں پچھلے لوگوں کی مثال یاد ہے ہم نے کیسے آزمایا ان کو ابھی تک؟ تمہیں تو ہم نے کوئی آزمائش دی نہیں، ذرا دیکھو کہ ہم نے پچھلی قوموں کو کیسے آزمایا، کتنی سختی بھیجی ان پہ. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ہم نے ان کو شدید تنگی پریشانی میں مبتلا کیا، سختی اور مصیبت کہ وہ لرز اٹھے. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، ایون وہاں کے جو رسول وقت کے تھے وہ بھی پکار اٹھے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان والے تھے وہ بھی پکار اٹھے. مَعَهُ، وہ جن کے ساتھی تھے. مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب تو حال سے بے حال ہو گئے، بہت ہی برا حال ہے، بڑی زیادہ سختی ایکسٹریم پہ جا چکا ہے، تو مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ، نصر اللہ قریب، تو یقیناً جان لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے. یہاں تک یہ معاملہ ایک عجیب رنگ لیے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری چیزیں بیان کر دی ہیں. ایک تو آیات بینات کا راستہ روکنے کی بات کی کہ ہم نے تو کر کے دیکھ لیا یہ تم مانتے نہیں ہو، ہم نے تو دلیلیں دے کے چھوڑ دیا ہے تم مانتے نہیں ہو، ایمان والے تو ہوتے نہیں ہو. جو ایمان والے ہیں وہ سختی کی طرف جاتے ہیں، بہت پریشان، وہ کوئی بہت کامیاب کامران نہیں ملیں گے تمہیں کہ جی یہ کامیاب کامران لوگ ہیں بہت آگے چلے گئے.
ایسا ہوگا نہیں. ایمان والے تو بہت تنگ دست مشکل میں نظر آئیں گے اور صعوبتیں جھیلتے رہیں گے. بڑی نئی نئی آزمائشیں روز ان پہ دیکھو گے سخت ترین. اور تم سمجھ رہے ہو کہ جی ہم آج کل جو ان کے وارث ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، سید تو سارے وارث ہوتے ہیں نا، رسول اللہ کے وارث بنے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ڈائریکٹ ہم جنت میں جائیں گے تو بڑا اچھا کریں گے، فوراً چلے جائیں، بہت اچھی جگہ ہے، ابھی پہلی فرصت میں پہلی گاڑی سے جانا چاہیے. باقی بھی انہیریٹنس بنائی ہوئی ہے کہ جناب علی ہم تو جنت میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سمجھتے ہو جنت میں جاؤ گے، ابھی تک تو تمہیں وہ آزمایا ہی نہیں ہم نے. ذرا دیکھو کہ پچھلی قوموں کو، نیک لوگوں کو، جنت میں جو حقدار تھے جانے کے، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، ہم نے انہیں کس کس لیول پہ آزمایا ہے. تمہیں تو ابھی آزمانا کا شروع بھی نہیں کیا ہم نے. تو بہرحال اس بات کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے کہ اگر آپ جنت کے شائق ہیں، بہت مشتاق ہیں کہ جنت میں جائیں اور جنت کے اہل بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو کس کس کٹھالی سے، کس کس صعوبت سختی سے گزرنا پڑے گا اور پھر ثابت قدم ہو کے دکھائیں گے، تب آپ حقدار ہیں جنت میں جانے کے. ورنہ فویل للمصلین، فویل للمصلین ہے، بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. ہے جی کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو مین میش نکالتے ہیں، نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو عام استعمال کی چیزیں بھی دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے جی. تو بہرحال بہت سارے مشکل پیمانے ہیں اور سخت ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ واضح دلیل ہوتی ہے کہ ہم نے جو سختی پیمانے بنائے ہیں، فزکس اور کیمسٹری اور بایو بنائی ہے، سائنس بنائی ہے، بڑی مضبوط ہے. اس کے بغیر تم کہیں نہیں جا سکتے، اس سے نکل نہیں سکتے. تو بہرحال اس کو یقین رکھیں گے تو یہ آگے معاملہ چلے گا. دوسرے ٹاپک کے لیے ہم پھر